السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے کلاس میں ہم ڈائریکٹرز کی برطرفی یعنی ریموول آف اے ڈائریکٹر یہ دیکھیں گے کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے ڈائریکٹر کا تقرر کس طریقے سے ہوتا ہے اور ڈائریکٹر جو ہے کو کس طریقے سے تقرر کیا جاتا ہے وہ دیکھے تھے، لیکن آج کی کلاس میں جو ہے ہم ان کی برطرفی یعنی ان کا ریموول دیکھیں گے، کس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے ریموو کیا جاتا ہے ڈائریکٹر کے عہدے سے۔ میعاد سے قبل ڈائریکٹر مندرجہ طریقوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ میعاد پر تو برطرف ہوتا ہی ہوتا ہے، جب میعاد ختم ہوتی ہے تب تو برطرف ویسے بھی برطرف ہوتا ہے، لیکن میعاد سے قبل کس طریقے سے برطرف کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر برطرفی میں پڑھیں گے۔ برطرفی سے مراد جو ہے ڈائریکٹرز کو اپنے عہدے سے برخاست کر دینا، اس کو برطرف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے پوائنٹ وائز بتایا گیا، نمبر وائز نمبر 1 جو ہے حصص داروں کے ذریعے سے 284 میں، اس کے بعد مرکزی حکومت کے ذریعے سے سیکشن 388B سے 388E تک، اور کمپنی لا بورڈ سے جو کہ 400 سیکشن 402 کے تحت۔ سب سے پہلے جو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے، نمبر 1 حصص داروں کی طرف سے جو ہے کس طریقے سے جو اس کو برطرف کیا جاتا ہے۔ سیکشن 284 میں کمپنی کو کسی ڈائریکٹر کو اس کے میعاد سے پہلے ایک عمومی قرارداد منظور کر کے برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، سوائے مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز کے۔ مطلب کہ سیکشن 284 میں بتایا گیا کہ ڈائریکٹرز کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے برطرف کرنے کا جو ہے اختیار دیا جاتا ہے۔ سیکشن نمبر 1 سیکشن 408 کے تحت مرکزی حکومت کی جانب سے تقرر مرکزی حکومت کی جانب سے ڈائریکٹرز کا تقرر ہوتا ان کو جو ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ نمبر 2 جو ہے خانگی کمپنی کی صورت میں تاحیات 1 اپریل 1952 سے قبل تقرر کیے ہوئے اس تاریخ کے بعد کے تقرر ڈائریکٹرز کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ خانگی کمپنی کی صورت میں جو ہے تاحیات ڈائریکٹر کو بھی ہٹا سکتا ہے۔ سیکشن 256 میں کے تحت متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق ڈائریکٹرز یا فرقے اس بات کا تعین کرنے کے لیے ہے کہ اقلیتی حصص کے تقرر ڈائریکٹرز کو صرف سادہ اکثریتی طریقے سے ہٹایا نہ جائے۔ یہاں پر سیکشن 265 میں بتایا گیا کہ یہ بات کا تعین ہے کہ اقلیتی حصص داروں کے تقرر کے ڈائریکٹرز کو جو ہے سادہ اکثریتی کے طریقے پر جو ہے ہٹایا نہ جائے۔ نمبر 4 میں بتایا گیا انڈسٹریز ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 1951، یہ IDRA کا جو ہے ایکٹ ہے 1951 کا، جو کہ مرکزی حکومت کے تحت، تو اس کے تحت جو ہے ڈائریکٹرز کا جو ہے ریموول ہوتا ہے مرکزی حکومت کے تحت۔ اس کے بعد سکھ انڈسٹریز کمپنیز اسپیشل پروویژن ایکٹ 1985 کے تحت خصوصی ڈائریکٹرز کو قانونی اقتدار اسٹیٹوٹری پاورز کے تحت مالیاتی حصص داروں کی جانب سے تقرر ڈائریکٹرز۔ نیکسٹ نمائندہ یعنی نامینی ڈائریکٹرز کو۔ نیکسٹ سیکشن 402 کے تحت کمپنی لا بورڈ کی جانب سے ڈائریکٹرز کے تقرر۔ تو ان سب کو جو ہے تقرر کو جو ہے حصص داروں کی جانب سے جو ہے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ کسی میٹنگ میں ڈائریکٹرز کی برطرفی یا اس کی جگہ تقرر کی قرارداد کے لیے 14 دن کی مدت کی خصوصی نوٹس دینا یا سیکشن 284 سب سیکشن 2 اس نوٹس کے تحت نقل متعلقہ ڈائریکٹرز کے فوراً بھیجنا چاہیے تاکہ میٹنگ میں اس ڈائریکٹرز کو مدافعت کا موقع ملے، اور سیکشن 284 سب سیکشن 3 کے اس متعلقہ ڈائریکٹرز کو اپنی مدافعت میں کمپنی کو تحریر نمائندگی کے روانہ کرے تو کمپنی اس نقلات کو تمام ممبرز کو روانہ کر سکتی ہے۔
اگر کافی وقت نہ ملنے کی وجہ سے اراکین کے نقلات روانہ نہ کی گئی ہوں تو متعلقہ ڈائریکٹر کی جانب سے اس نمائندگی کو پڑھا جا سکتا ہے، اور سیکشن 284 سب سیکشن 4 کے تحت جو ہے یہ تفصیلات بتائی گئی۔ کسی ڈائریکٹرز کو ہٹانے سے خالی ہونے والی نشست کو ایک جگہ سے اس کی جگہ سے کسی دوسرے شخص کو تقرر کر کے پر کی جا سکتی ہے، بشرط ہے کہ متوقع تقرر کے لیے بھی خصوصی نوٹس اراکین کو دی جا چکی ہو۔ اس طرح تقرر شدہ ڈائریکٹرز برطرف شدہ ڈائریکٹرز کی باقی میعاد کے عہدے تک فائل ہو سکتا ہے۔ مطلب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی کہ جو بھی ڈائریکٹر جس کو بھی جو ہے برطرف کیا جا رہا ہے وقت سے پہلے، مدت سے، میعاد سے پہلے، اس کی جگہ پر دوسرے ڈائریکٹر کو جو ہے یہاں پر تقرر کر سکتے ہیں اتنی ہی مدت کے لیے، اتنی میعاد کے لیے جتنا جو ہے کہ پہلے جو ڈائریکٹر جس کو جو ہے کہ میعاد باقی تھی۔ اگر خالی نشست پوری نہ کی گئی ہے تو اس کو اتفاقی خالی نشست کے طور پر پر کیا جاتا ہے۔ برطرف شدہ ڈائریکٹر کا دوبارہ تقرر نہیں کہہ سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی جو ہے نشست جو خالی ہوگی، اسی نشست پر جو ہے اس کو پر کرنا کے لیے جو ہے دوسرے ڈائریکٹر کا تقرر کیا جا سکتا، لیکن اسی ڈائریکٹر کا دوبارہ تقرر نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ عہدے کے نقصان کا معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ عہدے کا اس کا نقصان ہوتا تو اس کا جو ہے معاوضہ کا طلب کر سکتا ہے۔ سیکشن 284 سب سیکشن 5 اور 284 سب سیکشن 6 میں یہ باتیں بتائی۔ اب یہاں پر اوپر سے جو ہے اس میں جو ہے اوپر جو 3 طریقے جو بتائے گئے حصص داروں کے ذریعے سے، تو یہاں تک ختم ہوا سیکشن 284 کا۔ اس کے بعد سیکشن یہاں پر جو ہے مرکزی حکومت کے ذریعے سے سیکشن 88B اور 88E کے بارے میں جو ہے پڑھنا ہے۔ مرکزی حکومت کے ذریعے سے برطرفی، ریموول بائی دا سینٹرل گورنمنٹ۔ سیکشن 88B 388B اور 388E، وہ ای ہے، وہ 6 نہیں ہے، ای ہے۔ مرکزی حکومت کی کمپنی لا بورڈ کی سفارش پر کسی انتظامیہ عمل بشمول کسی ڈائریکٹر کو ہٹانے کا اختیار دے دینا مرکزی حکومت کے خیال میں اگر کوئی شخص کمپنی کو فریب دینے، تصرف بیجا، غفلت یا اعتماد چکنی کا مرتکب پایا جاتا ہے تو مرکزی حکومت ایسے معاملے کو تحقیقات اور تصفیہ کے لیے کمپنی لا بورڈ کے حوالے کرے گا۔ اگر کمپنی لا بورڈ مطمئن ہو تو مرکزی حکومت کو ایسے ڈائریکٹر کو ہٹانے کی سفارش کرے گا۔ ایسا ہر ریفرنس ایک مقررہ نمونے میں ہوگا اور جس میں کیس کے حقائق کا جو مرکزی حکومت تحقیقات کے لیے ضروری سمجھے مختصراً بیان شامل ہونا ضروری ہے۔ 388B میں بتایا گیا، یہاں پر 388B میں یہ بتایا گیا کہ مرکزی حکومت ایسے کوئی بھی ڈائریکٹر کو جس کو یہ پایا گیا کہ وہ شخص جو ہے کمپنی میں فریب دینے کے لیے یا پھر جو ہے تصرف بیجا کے لیے، غفلت کے لیے یا اعتماد چھپنے کے لیے کا مرتکب پایا گیا تو یہاں پر اس معاملے میں جو ہے حکومت کیا کرے گی، مرکزی حکومت کیا کرے گی، کمپنی لا بورڈ کو یہ کیس حوالے کرے گی اور جو ہے سفارش کرے گی کہ اس کو جو ہے برطرف کر دے۔ مرکزی حکومت کی درخواست پر کریڈیٹرز اور اراکین اور عوام کے مفاد میں کمپنی لا بورڈ ایک حکم عارضی یعنی انٹریم آرڈر کے ذریعے ڈائریکٹر کو اگلے احکامات تک اپنے کسی فرائض انجام دہی کے لیے نہ کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے اور متعلقہ ڈائریکٹرز کی جگہ ایک موضوع شخص کو تقرر کر سکتا ہے۔ یہ 388C میں بتایا گیا۔ 388C میں یہ بتایا گیا کہ کریڈیٹرز کی جانب سے، اراکین کی جانب سے، عوام کی جانب سے اگر کچھ جو ہے مسائل پیش آئے ڈائریکٹر سے تو
اس کو جو ہے اپنے کام کو روک دینے کے لیے ایک عارضی حکم جاری کیا جاتا ہے جسے انٹریم آرڈر کہتے ہیں۔ انٹریم آرڈر کے ذریعے سے جو ہے اس کے فرائض کو روک دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو اس کی جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیس کی خطائی سنوائی کے ختم پر کمپنی لا بورڈ اپنے فیصلے ریکارڈ کر کے شخص مرکوزہ ڈائریکٹر کی ہدایت پر فائز رہنے کے لیے درخواست اور موضوع شخص ہے یا نہیں، کمپنی لا بورڈ کا فیصلہ ہونے کے بعد شخص مرکوزہ مذکورہ اس عہدے کے لیے مناسب و موضوع شخص ہے یا نہیں، مرکزی حکومت اور اس کے حکم کے ذریعے سے اس عہدے کو ہٹائے گی۔ مطلب کہ جو ہے کیس کی سنوائی ہونے کے بعد کمپنی لا بورڈ فیصلہ کرے گا کہ یہ شخص کو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ شخص اپنے عہدے کے لیے موزوں ہے کہ نہیں ہے، یہ شخص جو ہے جو مذکورہ شخص ہے جو ڈائریکٹر ہے وہ شخص جو ہے مناسب ہے یہ عہدے کے لیے کہ نہیں ہے، یہ طے کرنے کے بعد مرکزی حکم کے مطابق جو ہے اس کو ہٹا دے گی۔ یہ سیکشن 388D میں بتایا گیا۔ اس کے بعد اس طرح حکم جاری کرنے کے بعد شخص مذکورہ ڈائریکٹر کے عہدے پر کمپنی یا معاملات انتظامیہ سے متعلق کسی عہدے پر فائز رہنے کے لیے برطرفی کا حکم ہونے کی تاریخ سے 5 سال تک عرصے کے لیے نااہل ہوگا۔ اگر کوئی شخص کو کسی وجہ سے مرکزی حکومت کی جانب سے برطرف کر دیا گیا ہو، برطرف کرنے کے تاریخ سے لے کر 5 سال تک اب وہ شخص کسی بھی دوسری کمپنی میں یا اسی کمپنی میں پھر سے جو ہے ڈائریکٹر بننے کے لیے 5 سال تک کے عرصے کے لیے نااہل ہوگا۔ لیکن مرکزی حکومت کمپنی لا بورڈ کی پیشکشی منظوری سے مدت معاف کر سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے مرکزی حکومت خود جو ہے اس کی مدت کو معاف کر کے جو ہے پھر دوبارہ عہدے پر اس کی جو ہے فائز ہونے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس طرح برطرف کیا گیا شخص ڈائریکٹر کے عہدے سے محرومی کا معاوضہ طلب نہیں کر سکتا۔ جب کبھی مرکزی حکومت کیس چلنے کے بعد جو ہے اس کو ڈائریکٹر سے ریموو کرتی ہے، برطرف کرتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے معاوضے کا طلب نہیں کر سکتا، پھر سے جو ہے معاوضہ اپنا طلب نہیں کر سکتا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے سے اس طرح کسی شخص کو ہٹانے کے جانے کے بعد کمپنی مرکزی حکومت کی پیشکش ہدایت کے ساتھ کسی بھی شخص کو ڈائریکٹر کو دوبارہ تخلیق کر سکتی ہے۔ اگر مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ یہ شخص کو دوبارہ تخلیق کرے، تب جو ہے وہ شخص کو دوبارہ تخلیق کیا جا سکتا ہے مرکزی حکومت کی پیشکش اجازت کی جانب سے۔ یعنی مرکزی حکومت کیا کرے، اس کے جو ہے یہاں سے دیکھیں گے اپن کہ مرکزی حکومت جو ہے 88B میں یہ بات بتائی کہ وہ جو ہے شخص جو ہے کیس کا جو ہے اس کی جو ہے مختلف فریب یا تصرف بیجا یا غفلت کی جو ہے اعتماد شکنی کے مرتکب ہوا، تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے مرکزی کمپنی لا بورڈ کو جو ہے کیس دائر کرنے کے لیے مرکزی حکومت سفارش کرتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن سی میں جو ہے یعنی کہ 88C میں جو ہے 388C میں بتایا گیا کہ ایک عارضی حکم کے ساتھ جو ہے اس کو جو اس کے کام سے روک دیتے ہیں۔ سیکشن 88D میں کیا ہو گیا، اس کا فیصلہ ہو رہا، کمپنی کے لا بورڈ سے اس کا جو ہے فیصلہ ہو رہا کہ وہ جو اس کو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ شخص موزوں ہے کہ نہیں ہے، اس کے کام کو جو ہے کنٹینیو کرنا چاہیے کہ اس کو نکال دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے مرکزی حکومت کے حکم سے جو ہے اس شخص کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ یہ 388D میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 388D کے بعد جو ہے کمپنی کا برطرف کیا گیا جو بھی عہدیدار ہے، جو بھی جو ہے ڈائریکٹر ہے، اس کو اپنے عہدے پر دوبارہ فائز ہونے کے لیے 5 سال تک کا نااہل قرار دیا جائے گا۔ 5 سال تک پھر دوبارہ اس کو جو ہے اسی کمپنی میں ڈائریکٹر کے حیثیت سے پھر دوبارہ جو ہے شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ سیکشن 88D میں بتایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے مرکزی حکومت چاہے
تو جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کی مدت معاف کر کے دوبارہ جو ہے اس کے جو ہے ڈائریکٹر کی حیثیت سے جو ہے پیج کی اجازت دے کر ایڈوانس میں جو ہے اس کو اس کی اجازت دیتی ہے کہ جو ہے وہ پھر سے جو ہے کمپنی میں جوائن ہو سکتا ہے، اور مرکزی حکومت جو ہے اس کو پیج کی اجازت دینے کے بعد ایڈوانس میں جو ہے اس کو پرمیشن دینے کے بعد جو ہے اس کو پھر دوبارہ جو ہے اس کو تقرر میں اس کو جو ہے اپنی جگہ پر تقرر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیکشن 388E میں بتایا گیا۔ یہاں پر 388B سے 388E تک کا جو ہے یہاں پر تفصیل بتایا گیا۔ نیکسٹ، اب تک جو ہے ہم دیکھے تھے حصص داروں کی جو ذریعے سے برطرفی، اس کے بعد مرکزی حکومت کے ذریعے سے برطرفی۔ اب تیسرا اور آخری پوائنٹ دیکھیں گے، وہ ہے کمپنی لا بورڈ کے ذریعے سے برطرفی۔ کسی ڈائریکٹر یا مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے ظلم، استبداد یا بدنظمی کو روکنے کے لیے کمپنی لا بورڈ کی گئی درخواست پر کمپنی لا بورڈ اس کے ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر یا کسی ڈائریکٹر یا مینیجر کو برطرف کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ کمپنی اور اس فرد کے درمیان معاہدے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ سیکشن 402 میں بتایا۔ ہوا کیا؟ کسی کی بھی شکایت آئی، کوئی بھی ڈائریکٹر کی شکایت آئی، مینیجنگ ڈائریکٹر کی یا پھر جو ہے مینیجر کی یا جنرل مینیجر کی، کسی کی بھی جو ہے یہاں پر کمپنی لا بورڈ کو شکایت ہے کہ جو ہے یہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا، یا جو ہے کسی جو ہے بدنظمی کا جو ہے مرتکب ہوا، اس صورت میں کمپنی لا بورڈ کسی بھی فرد کو جو ہے یعنی کسی بھی جو ہے عہدیدار کو کسی بھی وقت جو ہے برطرف کر سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے۔ سیکشن 402 میں بتایا۔ اس طرح برطرف کے بعد ڈائریکٹر کمپنی لا بورڈ کی اجازت کے بغیر برطرفی کے حکم کے تاریخ سے 5 سال تک کسی بھی انتظامی حیثیت سے کمپنی کی خدمات نہیں کر سکتا، اور عہدے سے محروم کو نقصان کا ہرجانہ یا تلافی طلب نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کمپنی پر ناجدار کر سکتا ہے۔ مطلب کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ سیکشن 402 کے تحت جو اگر اس کو کمپنی لا بورڈ کی جانب سے برطرف کر دیا گیا تو پھر دوبارہ اس کو کمپنی میں پھر سے شامل نہیں کر سکتے 5 سال تک کی مدت تک، اور اس کی خدمات کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے عہدے سے نقصان ہونے کی صورت میں ہر کمپنی سے ہٹ جانا بھی طلب نہیں کر سکتا، تلافی بھی طلب نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کمپنی کے اوپر کیس دائر کر سکتا۔ یہاں تک جو ہے کمپنی کے ریموول کے بارے میں دیکھیں ہم، کمپنی کے ڈائریکٹرز کے ریموول کے بارے میں، کمپنی کو جو ہے جو بھی ڈائریکٹرز ہیں ان کو جو ہے برطرفی کے بارے میں دیکھیں ہم، کس طریقے سے جو ہے کمپنی کے ڈائریکٹرز جو ہے تین طریقے، کمپنی کے جو ہے برطرفی کے ڈائریکٹرز کی برطرفی کے جو ہے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ ہے حصص داروں کے ذریعے سے برطرفی، یعنی 284 سیکشن کے تحت، اور اس کے بعد جو ہے مرکزی حکومت کے ذریعے سے برطرفی 388 اور 388 کے تحت، اس کے بعد کمپنی لا بورڈ کے ذریعے سے 402۔ تو یہاں پر حصص داروں کے ذریعے سے میں جو ہے الگ الگ پوائنٹس دیکھے ہم، جیسا ڈائریکٹرس مرکزی حکومت کی جانب سے جو ہے ڈائریکٹرس کا تقرر کیا گیا تھا، ان کی برطرفی کر سکتے، خانگی کمپنی کی اگر جو ہے کوئی ڈائریکٹر ہے ان کی برطرفی کر سکتے، یا پھر جو ہے جو بھی یہاں پہ تاحیات ڈائریکٹر تھا اس کی بھی برطرفی ہو سکتی، یا پھر جو ہے متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت جو ہے برطرفی ہو سکتی، یا پھر جو ہے IDRA کے تحت مرکزی حکومت کی جو تقرر کیا گیا ڈائریکٹر ہے اس کی برطرفی ہو سکتی، یعنی ان لوگوں کی جو ہے برطرفی سیکشن 284 کے تحت، سیکشن 284 کے تحت جو ہے نہیں ہو سکتی، بولتے سوائے یہاں پر مطلب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ
सेक्शन 284 में हिस्सेदारों की तरफ से बरतरफी में ये जो मुंदरज झेल लोग हैं, मुंदरज झेल जो है तक जो है ये लोग जो उनकी बरतरफी नहीं की जा सकती। मतलब कि सेक्शन 408 के तहत जो है हुकूमत जानिब से मरकज़ी हुकूमत जानिब से डायरेक्टर का तखर्रुक है उसकी बरतरफी नहीं कर सकते, खानगी हुकूमत जानिब से नहीं कर सकते। सेक्शन 265 के तहत मुतनसिब नुमाइंदगी जो है तहत हुआ से उसको नहीं कर सकते। IDRA के तहत जो अगर कोई इसका डायरेक्टर का तखर्रुक हुआ तो उसके नहीं कर सकते। सिख इंडस्ट्रीज़ कंपनीज एक्ट के तहत जो अगर किसी का मखसूस जो है अगर खुसूसन डायरेक्टर का तखर्रुक हुआ तो उसको हिस्सेदार नहीं कर सकते। या क़ानूनी इक़्तिदार के ज़रिए से अगर कोई डायरेक्टर का तखर्रुक हुआ तो उसको जो है रिमूव नहीं कर सकते। नामिनी डायरेक्टर अगर है तो उसका रिमूव नहीं कर सकते। और सेक्शन 402 कंपनी लॉ के तहत इस डायरेक्टर का तखर्रुक कर रहे तो उसको जो है रिमूव नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो है इस तरीक़े से हुकूमत की जो है बरतरफी भी जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बरतरफी भी देखे जो कि सेक्शन 388B से 388E तक देखे थे। उसके बाद लास्ट जो देखे कंपनी लॉ बोर्ड की तरफ से जो है बरतरफी देखे जो है सेक्शन 402 के तहत जो है की जाती है। तो आज का जो टॉपिक था कंपनी के जितने भी जो है डायरेक्टर्स हैं उनकी बरतरफी किस तरीक़े से की जाती है। डायरेक्टर्स की बरतरफी रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पर तफसील से जायज़ा इस क्लास में लिया गया। इंशाअल्लाह आइंदी क्लास में दूसरा टॉपिक लिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।